الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضور و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیے اور ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب کا ہے جو ابھی حال میں شروع ہوا ہے۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کے چاند نظر آنے پر ایک عمل بتلایا ہے کہ ہر مومن جب اس کو چاند نظر آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک کے شروع میں دعا کا اہتمام کرے۔ ماہ رجب کی چاند نظر آنے پر جب بندہ دعا پڑھتا ہے تو وہ دعا کے پڑھنے پر لہذا وہ اللہ سے یہ سوال کر رہا ہوتا ہے کہ الہ العالمین، یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ جو شروع ہے یہ مہینہ اور اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، اللہ اس میں ہمارے لیے خوب برکت عطا فرما اور پھر ہماری عمر کو اتنا لمبا کر کہ ہم رمضان المبارک تک پہنچ سکے۔ تو یہ دعا کے اندر ایک سوال ہے اللہ سے، اور یہ ہر مومن کو اسی لیے کہا ہے کہ یہ اس دعا کا اہتمام کرے چاند نظر آنے پر۔ رجب کے مہینے میں جو کرنے کے کام ہیں، جو حدیثوں سے ثابت ہے، جو صحیح ہے، جو سنت ہے، وہ جو عمل ہے وہ ہے رجب کے چاند نظر آنے پر دعا کا اہتمام کرنا۔ اس کے علاوہ جو رجب کے اندر جو کام ہوتے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ تو ایسے اعمال ہیں جو لوگوں نے اپنے من سے گھڑے ہوئے، خرافات ہے، رسومات ہے، بدعات ہے، نبی علیہ السلام اور دین اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ دین نبی علیہ السلام کے طرز پر اگر بندہ عمل کرے گا وہ تبھی وہ دین ہوگا اور وہ ثواب کے حقدار ہوگا۔ انسان اپنی عقل سے، انسان اپنی چاہت سے اور انسان اپنے علم سے کتنا ہی نیکی کا اور خیر کا اچھا کام سمجھ کر اس کو کر لے تو وہ نیکی نہیں بن سکتا۔ نیکی وہ اس وقت ہوگا جب وہ اللہ کے حکم اور نبی کے طرز پر ہوگا، اور اللہ کے پاس جو اعمال پہنچتے ہیں وہ صرف اور صرف نیکیاں اور اچھے اعمال پہنچتے ہیں۔ اللہ کے پاس برائی نہیں پہنچتی۔ سیئات انسان کے جو ہے وہ اعمال جو جسم سے نکلے ہوئے ہیں وہ نہیں پہنچتے، بلکہ اللہ کے دربار میں انسان کے صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہے جو وہ پہنچتی ہے، ورنہ برائیاں تو انسان کے منہ پر واپس لوٹا کر پھینک کر مار دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے پاس پہنچنے والے اعمال وہ نیکی ہے، اور وہ نیکی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر کی ہوئی ہو تو وہ نیکی ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر
رجب کے اندر کتنے خرافات ہے، کتنے رسومات ہے یہ آج ہمارے گھروں میں، اور انسان اس کو دین سمجھتا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ دین نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں نبی کا طریقہ ہی نہیں ہے، اللہ نے کرنے کو کہا ہی نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے بتلایا نہیں۔ تو جو دین ہے اس ماہ مبارک کے شروعات میں، جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، وہ ہے دعا کا اہتمام۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ یہ دعا ہر مومن، ہر مسلمان مرد اور عورت کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی بھول جائے تو جب یاد آئے تب پڑھنا چاہیے، یا اس کے علاوہ اس ماہ میں انسان اس دعا کو پڑھتے رہے وقتاً فوقتاً، کیونکہ یہ دعا اللہ سے ایک سوال ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا کے کلمات ہے۔ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو یہ دعا اس کی اگر اللہ کے پاس قبول ہو گئی تو یہ بندہ یقینی طور سے رمضان المبارک کا چاند دیکھے گا اور رمضان اس کو نصیب ہوگا۔ اللہ سے سوال ہے کہ اللہ اتنی لمبی عمر کر دے، عمر کو اتنا دراز کر دے، عمر کو میرے اتنا طویل کر دے کہ شعبان سے رمضان تک میں پہنچ سکوں، اور اس ماہ مبارک میں میرے لیے برکت عطا فرما، آنے والا جو مہینہ ہے اس میں میرے لیے خوب برکت عطا فرما۔ اور یہ دونوں چیزیں یہ انسان کے لیے ضرورت کی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اسے برکت ملے، انسان چاہتا ہے کہ اس کے ہر کام میں خیر ہو، اور انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو۔ تو اس ماہ مبارک کے شروعات میں جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے اس کی زندگی رمضان تک لمبی ہو سکتی ہے، کیونکہ رمضان جو آنے والا مقدس مہینہ ہے وہ بہت مبارک ہے۔ رمضان کی عبادتیں، رمضان کے روزے، رمضان کی تراویح، رمضان کی عبادتیں، صدقات، رمضان کی تراویح، رمضان کے نمازیں، نوافل، یہ اتنے بڑے اللہ کے پاس اس کے اجر اور انعامات ہے، کیونکہ 12 مہینوں کا جو سردار ہے، 11 مہینوں کا، پورے سال کا جو سردار ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور وہ مبارک رمضان کا مہینہ عنقریب آگے، اس تک پہنچنے کے لیے یہ سوال ہے اللہ سے۔ تو یہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ ایک عمل ہے۔ اس کے علاوہ جتنے جو اعمال ہے جو بندے اپنی عقل سے کرتے ہیں، چاہے وہ 27ویں رجب کو روزہ رکھنے کا خاص طور سے جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، یہ شریعت میں اس کی نہ کوئی حدیث ہے، نہ اس کو رکھنے کا جو ہے صحابہ سے ثابت ہے، نہ رکھنے کے لیے خلفائے راشدین نے کہا ہے، نہ انہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو کیا ہی نہیں، نبی علیہ السلام نے تو کیا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد یہ دنیا میں 100 سال زندہ رہے، لیکن انہوں نے اس 100 سال کے اندر کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ 27ویں رجب کو روزہ رکھو، نہ انہوں نے خود کیا۔ اگر یہ ہوتا تو پھر یہ زیادہ حقدار ہوتے۔ نبی علیہ السلام کو جو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد 5 سال کے بعد نبی علیہ السلام کے نبوت کے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ 5 نبوی میں جب معراج ہوئی تو یہ 5 نبوی میں معراج ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے اس معراج کے کرنے کا بھی کہیں کوئی ثبوت نہیں دیا کہ معراج منائی جائے۔ کیوں نہیں منائی جائے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود اس ماہ مبارک میں معراج کی بھی کوئی حیثیت اور اس کو کرنے اور اس کو منانے کا بھی کہیں کوئی طریقہ نہیں بتلایا۔ پہلی بات
تو نہ رجب کا 27 کا روزہ ہے، نہ اس میں شب معراج کی کوئی حقیقت ہے۔ شب معراج ہو گئی وہ حقیقت ہے، وہ واقعہ جو پیش آیا وہ حق ہے، برحق ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ لیکن 27ویں رجب ہی کو شب معراج ہے، یہ غلط ہے۔ معراج کے 10 قول ہیں حدیثوں میں، معراج کے رات کے، جس میں کہیں پر کہا گیا ہے ربیع الاول کے مہینے میں جو ہے معراج ہوئی، کہیں پر کہا ہے کہ رجب میں معراج ہوئی، اور کہیں پر اور دیگر جو ہے تو مہینوں میں اور تاریخوں کا ذکر ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے اس ماہ مبارک میں نہ روزہ ہے اور نہ معراج کی کوئی حقیقت ہے۔ معراج کی حقیقت ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملنے کے بعد 5 سال کے بعد یہ واقعہ معراج کا پیش آیا، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال اس دنیا میں تشریف رہے، اس دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود رہے، صحابہ کو دین سکھلاتے رہے، اعمال سکھلاتے رہے، اور دین اللہ کا حکم اس کو کرنے کے لیے لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت دعوت دے دے کر اور ہر وقت فکر مند رہ کر ان کے لیے اس کے لیے جد و جہد کرتے۔ لیکن 18 سال میں بعد میں معراج کے بعد 18 سال تک نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کسی ایک دن بھی یا کسی ایک مہینے ایک تاریخ میں بھی یا کسی ایک مہینے کے اندر خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی لہذا تم اس میں جاگو۔ تو یہ بھی ایک بے بنیاد عمل جو 27ویں رجب کے ساتھ جوڑا گیا، اور 27ویں روزہ اس کو بھی بے بنیاد۔ کیونکہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اس ماہ مبارک میں جو کرنے والے کام ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں جس کو دین سمجھ کر، رسومات کنڈوں کو لوگ اس ماہ مبارک کے اندر خاص کرتے، یہ بھی ایک رسم ہے۔ چراغے لوگ اس ماہ مبارک میں جلاتے، یہ بھی ایک رسم ہے۔ کھیر پوریوں کا ایک رواج ہے، وہ بھی ایک رسم ہے۔ اور رسم جتنے جو کچھ انسان اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے اور اپنی طرف سے اپنی عقل سے بنا لیتا ہے تو وہ دین نہیں بنتا، وہ بدعات بن جاتی ہے، اور بدعات کھلی گمراہی ہے، بدعات ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ اور بدعات کرنے والا، دین میں نئی نئی باتیں لانے والا اور اپنی طرف سے اس کو دین بنا کر رکھنے والا، یہ گمراہ میں ہے، یہ صراط المستقیم سے ہٹے ہوئے ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں۔ کل بدعت ضلالہ، یہ جتنی بدعات ہے یہ سب گمراہی والی ہے فرمایا۔ تو اس ماہ مبارک میں جو کرنے والی جو چیز ہے وہ سب سے اہم اور بنیادی چیز وہ یہ ہے، اس ماہ مبارک کے چاند نظر آنے پر ہم دعا کا اہتمام کریں۔ لیکن ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جس کو ابھی یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ دعا کون سی ہے اور کب پڑھی جاتی ہے، کئی ایسے جنہوں نے پڑھی ہی نہیں ہے، جو کرنا ہے وہ چیز پہ دھیان نہیں، جو دین ہے اس کو وہ پتہ نہیں، جو شریعت ہے، جو سنت ہے، جو نبی نے کرنے کو کہا ہے اس کا علم نہیں، اور جو نہیں کہا ہے وہ کرنے میں ہم آگے۔ تو بتاؤ، یہ ہے ہماری دینی صلاحیتیں۔ ہماری دینی صلاحیتوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم دیندار کتنے۔ معراج کا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش آیا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زمین سے آسمان پر بلا لیا، اور یہ واقعہ جو پیش آیا اس کے پیچھے زمین پر ایک بہت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک طرح کا غم اور ایک طرح کی تکلیف لوگوں کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہنچی تھی، اور وہ تھا طائف کا واقعہ۔ اس طائف کے واقعے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صدمہ پہنچا، جو رنج ہوا، جو غم پہنچا، اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں چاہت ہوئی کہ کوئی میرا یار ہوتا، کوئی میرا دوست ہوتا، کوئی میرا عزیز ہوتا تو آج میں اس کو اپنا دکھ بتلاتا۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی طائف والوں کی طرف سے، وہ تو سب ہی کو پتہ ہے کہ طائف میں کیا ہوا تھا۔ اس تکلیف پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملے اور جو کلمات کہے تھے، اس بنیاد پر اللہ نے معراج کرائی اور یہ کہا کہ میرے حبیب آپ گھبرائی نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ جو ہے غمزدہ نہ ہو، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے یار ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں۔
لہذا ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور ہماری اور تمہاری بہت جلد ملاقات ہوگی۔ یہ غم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی اور اپنی طرف معراج کروائی۔ یہ ملاقات تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے آسمان پر اپنی طرف بلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں اپنے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے ہیں، اس حالت میں جبرائیل امین آ کر ان کے پیر کے تلووں کو بوسہ دیتے ہیں اور اٹھاتے اور اللہ کا حکم سناتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً مسجد حرام میں پہنچتے ہیں، نماز پڑھتے اور پھر وہاں سے ان کے ساتھ سفر شروع کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف۔ ایک براق سواری جو ان کے لیے لائی گئی، اس براق سواری کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوار کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو سفر کا مہینہ، یہ جو معراج کا سفر ہے، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جبرائیل امین نے جو ساتھ میں وقت گزارا، اس میں دینی تعلیم اور دینی اعمال اور زندگی گزارنے کے بہت سارے طرز اور طریقے ہمارے لیے، اس میں بہت سارا ایک طرح کا علمی ذخیرہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک طریقہ یہ بتلایا اٹھایا کیسے جاتا ہے، یہاں پر یہ طریقہ اٹھانے کا جو بتلایا ہے، اٹھانے کا طریقہ سکھلایا جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کو کس طرح اٹھایا ہے، یعنی ہلکے سے پیر کو جو ہے تو بوسہ دے کر ان کو اٹھایا ہے۔ آج ہمیں اٹھانے کا، نیند میں کوئی ہو گھر میں، ہمارے اٹھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ عجیب ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے سواری براق، ان کے لیے سواری کا انتظام پہلے سے ہے، لہذا کسی کو تم لینے کے لیے جاؤ تو کہا کہ تم اپنی سواری کے ساتھ جاؤ۔ یہاں بھی ایک تعلیم دی کہ کہیں پر کوئی بھی ہو، تمہارے عزیز ہو، تمہارے دوست ہو، تمہارے رشتہ دار ہو، اگر تمہیں ان سے ملاقات کرنی ہے یا تمہیں ان کو اپنے پاس لانا ہے تو اپنی سواری لے کر جاؤ۔ پھر سواری پر لے جانے کے بعد جبرائیل امین اور میکائیل نے دونوں نے انہیں گھیر لیا دونوں طرف سے۔ جب وہ ہمارے عزیز ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو جائے تو ان کے اکرام میں ان کے آس پاس کھڑے ہونا، یہ ایک اس کے اندر طرز تعلیم ہمیں دی گئی۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے کی سواری کی جو ہے تو نکل پکڑی ہوئی ہے، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بھی ہے۔ کہا کہ آپ چاہے کوئی بھی ہو، مہمان کے لیے جب آپ لینے کے لیے آئے ہیں تو اس کے سواری کو آپ کو اس کو چلانا ہے، اس کو سواری کو آپ کو جو ہے صحیح کرنا ہے، ان کے بیٹھنے کے لیے پوری تیاری تمہیں کروانی ہے۔ یہ دین سکھلایا جا رہا ہے، تعلیم سکھلائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ایک مہمان کا ادب اور اکرام ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے آگے لے جایا گیا، پہاڑ کے قریب، مدینہ کے قریب ایک جگہ سے خوشبو آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، لہذا راستے سے چلتے ہوئے کوئی ایسی نظر آئے چیز جہاں پر دل اور دماغ متاثر ہو تو ایسی جگہوں پر سوال بھی کیا جا سکتا ہے، تفتیش بھی کی جا سکتی ہے۔ وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر وہ فرعون کے سر میں جو کنگھی کیا کرتی تھی وہ باندھی، اس کی قبر ہے، اس کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اترے اور نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی تو پتہ چلا جو مقدس جگہیں ہے، پاک جگہیں ہے، اچھی جگہیں ہے، وہاں پر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، ایسی جگہوں پر نماز بھی ایسی جگہیں مقدس اور مبارک جگہوں پر نماز پڑھے، نہ کہ سیلفیاں لے اور ایسی جگہوں پر کھڑے ہو کر جو ہے تو الگ الگ طرح کے جو ہے آج جو ہم کرتے وہ حرکتیں کرے۔ مقدس مبارک جگہوں پر عبادتیں کرے۔ پھر وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ جب پہنچے تو وہاں پر سواری کو باندھا گیا، براق کو باندھا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہو گئے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جب مسجد میں نئی جگہ پہ ہم داخل ہو جائے تو مسجد کی ڈیکوریشن کو دیکھ کر متاثر نہ ہو، پہلے فرصت میں داخل ہوتے تحیۃ 2 رکعت نماز جو ہے تو نماز ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ دین ہے۔ تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھوائی، 2 رکعت نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر پڑھی۔ پھر جو
وہاں پر اللہ رب العالمین کے حکم اور فضل سے جو وہاں پر نبی تھے جن کی روحیں تھی، تمام اولین نبی جو پہلے سے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور رسول، یہ سب کے سب نبی علیہ السلام کے اکرام کے لیے، استقبال کے لیے یہ سب کے سب کھڑے ہیں۔ لہذا کسی گھر میں یا ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ان کے لیے کھڑے ہونا، ان کے اکرام کے لیے آگے بڑھنا، یہ ایک تعلیم دی ہے۔ نہ کہ مہمان آ جائے تو پہلے ہی غائب ہو جائے، مہمان آ جائے تو چہروں پر ناراضگیاں ظاہر ہو۔ یہ دین سکھلا رہا ہے کہ کس طریقے سے ادب اور اکرام کیا جاتا ہے ایمان والے کا، کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی۔ پھر نبی علیہ السلام کو نماز پڑھانے کا حکم ملا، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ اس سے یہاں پر ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جتنے موجود ہیں مجمع کے اندر، اس میں سب سے زیادہ جو علم والا ہے اور سب سے زیادہ جو برگزیدہ ہے اور سب سے زیادہ جو فضیلت لگتا ہے تمام لوگوں میں، وہ حقدار ہوتا ہے مصلی کا، وہ نماز پڑھائے۔ یہاں پر یہ مسئلہ نکلتا ہے، تمام نبی ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ تو یہاں پر یہ نماز کا مسئلہ یہاں سے نکلتا ہے، تحیۃ المسجد کا نماز کا مسئلہ بھی یہاں سے نکلتا ہے۔ یہ مسائل نکلے ہوئے ہیں، حدیثوں کی تفسیر بہت بڑی ہے، میں آپ کو شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں نا تحیۃ المسجد، ہم پڑھتے ہیں نا نماز کے پڑھانے کے مسائل۔ کون پڑھا سکتا ہے نماز؟ کون مصلی پہ کھڑے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے اور دین نے اور شریعت نے کہا ہے جو وہی اس مصلی کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اتنے سارے انبیاء اور نبی ہونے کے باوجود اللہ نے محمد رسول اللہ کو حکم دیا آپ آگے بڑھو۔ یہاں سے یہ مسئلہ نکلا ہوا ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھائی گئی، نبی علیہ السلام کو لے جانے کے لیے باہر لے گئے۔ نبی علیہ السلام کو پیاس لگی، نبی علیہ السلام کے سامنے 4 مشروبات لائے گئے۔ یہاں اس سے یہ نکلتا ہے مسئلہ کہ مہمان کے ساتھ فراخی کا، کھانے پینے کا زیادہ انتظام کیا جائے۔ پیاس لگنے پر پانی دے دیتے نہیں، بلکہ ان کے لیے الگ الگ جو ہے 4 مشروبات کا انتظام کیا جس میں دودھ بھی تھا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پر یہ تعلیم دی کہ تمہیں مہمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ چیزوں کے، پینے کے، کھانے کی چیزوں کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ یہاں سے مسئلہ نکلا۔ پھر نبی علیہ السلام کو جب دودھ پلایا گیا، نبی علیہ السلام نے دودھ پیے، اس میں شراب بھی تھی۔ نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین نے کہا یہ آپ کے لیے اگر یہ پیتے آپ، اس کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمایا کہ یہ اس میں آپ کا امتحان تھا۔ کیا کہا؟ اس میں آپ کا امتحان تھا۔ تو یہاں سے یہ ایک مسئلہ اور نکلا کہ دین کے اندر امتحان لیا جا سکتا ہے، دین کے اندر امتحانات ہوتے ہیں، شریعت کے اندر امتحانات ہوتے ہیں۔ مسلمان ہونا صرف نامی مسلمان والوں کے لیے نہیں، حقیقت والا جس نے کلمہ اور ایمان والا اور مسلمان ہے اس کے اس دین کے اندر امتحانات ہوگے۔ یہ یہاں سے یہ مسئلہ نکلا۔ نبی علیہ السلام کو لے کر یہ آسمان کی طرف وہاں سے سواری بدلی، وہاں سے رف سواری کا انتظام الگ انتظام ہوا۔ رف سواری کے اوپر نبی علیہ السلام کو سوار کیا۔ وہاں سے نبی علیہ السلام کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر پہنچنے کے بعد وہاں پر پہلے ہی سے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہہ رہے مرحبا مرحبا، اے میرے بھائی مبارک ہو، آ جاؤ آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام ان کا اکرام کر رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ آگے بڑھ کر انہیں سلام کر رہے ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ نکل رہا ہے، آنے والا پہلے والوں کو سلام کرے۔ یہ دین ہے بھائیو، یہ دین ہے۔ سلام کون کرے؟ آنے والا بیٹے والے کو سلام کرے۔ مجمع میں بیٹھنے والے لوگ چاہے کتنے ہی ہو، ایک ہی مرتبہ سب کو سلام کرے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں آدم علیہ السلام کو سلام کیا، نبی علیہ السلام کا وہاں استقبال ہوا۔ پھر وہاں سے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر گئے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ نبی علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ نبی علیہ السلام یہ یہاں پر موجود ہے استقبال کے لیے۔ وہ بھی مرحبا کہہ رہے ہمارے بھائی آ گئے، خوش آمدید ہمارے بھائی آ گئے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچتے، یہ وہاں پر ان کا استقبال کرتے، اکرام کرتے۔ یہ اکرام کرنے کے طریقے بتلائے جا رہے ہیں۔ تمہارے پاس اگر وہ آ جائے جو سب سے بہتر ہو، اعلیٰ ہو، علم میں ہو، عمل میں ہو، اور وہ جو عزیز ہو تمہارے دلوں میں، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے وہ دین والے ہو، کہا کہ جب وہ آئے تو ان کا استقبال کرو آگے بڑھ کر۔ گھروں میں آئے تو آگے بڑھ کر استقبال اور اکرام کرنے کا حکم ہے۔ مبارک اور آ جاؤ، مرحبا مرحبا کہنے کا حکم ہے۔ صرف شادی کے کارڈ پہ مرحبا لکھنے کی شریعت نہیں ہے، یہ گھروں میں آنے والوں کے لیے، جیسا نبی علیہ السلام جہاں جہاں پہنچ رہے وہاں کہا جا رہا ہے مرحبا، آ جاؤ آ جاؤ۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان پر پہنچے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی وہاں پر کھڑے ہو کر مرحبا مرحبا کہہ رہے۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہے، وہ بھی آگے بڑھ کر مرحبا مرحبا اور مبارک اور خوشخبری دے رہے۔ پانچویں آسمان پر پہنچتے، حضرت ہارون علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو مرحبا اور مبارکباد دے رہے کہ نبی علیہ السلام کو کہ آ جاؤ آگے آ جاؤ۔ چھٹے آسمان پر پہنچتے، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے اور سلام کر کر نبی علیہ السلام کا استقبال کر رہے۔ ساتویں آسمان پر پہنچتے، ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد وہاں دیکھ رہے کہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، اور اب یہاں یہ مسئلہ سکھلایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھنے پر وہ بزرگ بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام آگے بڑھ کر خود سلام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سلام کیا، یہاں پر سب نے کہا مرحبا مرحبا، اخی بھائی کہا بھائی، اور وہاں پر آگے بڑھنے کے بعد وہاں پر نبی علیہ السلام خود سلام کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام پر وہ سامنے سے جواب مل رہا ہے، اور وہ بزرگ وہاں سے جواب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے بیٹے وعلیکم السلام۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ تمہارے باپ امجد، باپ والدین، ان کا مقام یہاں بتلایا جا رہا ہے۔ والدین کا کیا مقام ہے، والدین کی کیا عظمت ہے، والدین کا کیا اکرام ہے، والدین کی کیا قدر ہے۔ اولاد کو یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ جب والدین بیٹھے ہوئے ہو ادب سے آگے بڑھ کر انہیں سلام کرے۔ والدین کے لیے اولاد کو یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ماں باپ چاہے کیسے ہی ہو، چاہے دیندار ہو چاہے بے دین ہو، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، چاہے جس حالت اور جس پوزیشن پر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہو، کہا کہ ان کو ان کا اکرام کرو، ان کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کا معاملہ کرو، انہیں سلام کرو، ان کا ادب وہاں سکھلایا ہے۔ پھر وہاں سے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے، آگے سدرۃ المنتہا ہے، آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑھنے کے لیے ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین سے کہتے ہیں کہ چلو۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ نہیں، میں آگے نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں؟ کہا کہ آگے اب میں اگر ایک قدم کیا ایک انچ بھی اگر آگے بڑھ جاؤ تو جل کر خاک ہو جاؤ گا، کیونکہ آگے اب میری حیثیت نہیں ہے، میرا کام صرف یہیں تک ہے، یہاں سے آگے اب میں آگے بڑھ نہیں سکتا، یہاں سے آگے مجھے اجازت نہیں ہے۔ وہاں سے آگے محمد رسول اللہ کو اللہ پاک نے اپنے قریب بلایا۔ ایک سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے بیری کا جو نور سے بنا ہوا ہے، سدرہ کہتے ہیں بیر کو، اور منتہا کہتے ہیں کہ اس کی انتہا جو اس کی این تک، آخر تک، عرش تک پہنچی ہوئی اس کے ٹہنیاں ہے، وہ نور کا بنا ہوا درخت ہے، اس کے بیر لگے ہوئے اس کے نور کے ہے، وہ سدرۃ المنتہا۔ یہ سدرۃ المنتہا کے بعد آگے جبرائیل کو آنے کی اجازت نہیں ہے، محمد رسول اللہ کو اللہ آگے بلا رہا ہے۔ محمد رسول اللہ آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہاں پر اپنے قریب کیا، بہت قریب کیا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اتنا قریب کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے بیچ میں بہت زیادہ قربت ہو گئی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات، اے اللہ میرے زبانی قول یہ اللہ آپ کے لیے، اے اللہ میرے جسمانی قول، اعمال، نمازیں، سجدے، اذکار یہ اللہ تیرے لیے، والطیبات اور میرا مال سب کچھ تیرے لیے۔
یہ تین عبادتیں ایسی ہے التحیات زبان سے بول، کس کے؟ اللہ کے ہی لیے نکلے، اللہ ہی کے شان میں نکلے، اللہ ہی کے لیے نکلے، اور اللہ ہی کی تعریف میں ہماری زبان چلے، اللہ ہی کی بڑائی میں ہمارے بول اٹھے، یہ ہے التحیات۔ اللہ کے علاوہ کسی کی زبان سے جو ہے تعریف نہ ہو، تعریف کے قابل صرف اور صرف اللہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے آسمان میں دیکھا ہوں، جہاں بھی میں نے دیکھا ہوں، پورے آسمان کی سیر اللہ نے جو کرائی، ہر جگہ میں نے دیکھا کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی فرشتہ جو ہے تو قیام میں ہے، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی فرشتہ دعاؤں میں ہے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر عبادت میں لگا ہوا ہے، اور وہ عبادتیں ایسی ہے کہ وہ اللہ کی چاہت جب تک ہوں گی تب تک وہ اسی حالت پر اللہ کی تعریف، حمد اور بیان کر رہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بزرگی والا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز کو کہا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات کہے، آگے سے اللہ کہہ رہا ہے پھر السلام علیک ایھا النبی، اللہ سلام بھیج رہا ہے، میرے پیارے حبیب آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور آپ پر رحمتیں ہو، وبرکاتہ، اور آپ پر برکتیں ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے سننے کے بعد کیا مقام ہوگا، اللہ سامنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کہہ رہا ہو، اور نبی علیہ السلام کو دعائیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہو۔ لیکن دیکھو اس وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے محمد ہے، انہوں نے اس امت کو نہیں بھولا، نہ ہمارے بارے میں ان کے دل و دماغ میں جو ہے یہ کوئی جو غفلت نہیں رہی، بلکہ فوراً محمد رسول اللہ نے اس جگہ پہنچنے پر پہلے اللہ کے سلام کو سنتے ہی کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ آپ کے اس سلام کے حقدار میری امت بھی ہو، میرے امت کے نیک لوگ بھی ہو، میرے امت کی نیک عورتیں بھی ہو، الصالحین، یہ سب پر بھی آپ کا سلام ہو۔ یہ وہ محمد رسول اللہ ہے، زمین پر بھی امت کے لیے روتے رہے، اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے ہے، اللہ سلام کہہ رہا ہے، وہاں پر بھی اللہ امت کے لیے کہہ رہے اللہ میرے امت کا بھی اس میں حصہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ سے یہ کہا، اللہ نے پھر انہیں یہ جو تحفہ دیا التحیات کا، یہ تشہد کا، پھر یہاں سے جو آگے نیچے آنے کے بعد جو نماز بنی، اب وہ نماز ایک مکمل اکمل نماز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ آسمان میں دیکھا کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی کسی طریقے پر ہر حال میں قیام میں ہے، اور پہلے نبیوں میں جو نمازیں ہوا کرتی تھی وہ 2 ٹائم کی ہوا کرتی تھی، ان کے طریقے بھی اپنی جگہ تھے، لیکن یہ جو طریقہ ہمیں ملا ہے نماز کا، یہ کسی نبی کو نہیں ملا۔ یہ معراج کا تحفہ پھر اللہ نے وہاں سے انہیں 50 نمازیں دی، 50 نمازیں لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشی سے نیچے آنے لگ گئے، موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب موسیٰ علیہ السلام یہ مشورہ دے رہے آپ کی امت 50 نمازیں نہیں ادا کر سکتی۔ اب دیکھو یہاں پر بھی ایک دین کا مسئلہ نکلتا ہے، اگر کوئی سمجھدار انسان آپ کو یہ رائے دے آپ کے کام کی یا دین کے بارے میں، تو کہا گیا ہے کہ اس کو مان لو، اس کو سمجھو، نبی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی رائے کو لے رہے۔ جب ان کی رائے سنی، حضرت جبرائیل کی طرف دیکھ رہے، جبرائیل امین بھی ان کی طرف دیکھ رہے، جبرائیل امین سے مشورہ کر رہے کیا کیا جائے، جبرائیل امین کی، یعنی یہاں پر یہ کوئی اگر ہمیں کوئی رائے دے، اچھی بتائے، بات بتائے، دین کی کوئی بات، دین کے نفع کی کوئی رائے بات آ جائے، دنیا کی ہو دین کی ہو، اس کے لیے مشورہ کرنے کا حکم ہے۔ جبرائیل امین نے وہاں پر پھر فوراً جبرائیل امین نے اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو مان لیا، اور پھر دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس گئے، پھر نمازوں کو کم کر لائے۔ یہ مشورے ہوتے رہے، خیر خواہی کا مشورہ یہ دیتے گئے، اور یہ اس کو لیتے رہے، خیر خواہی کا مشورہ چاہے ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، ہمیں مان لینا چاہیے، چاہے دینے والا کوئی بھی ہو۔ یہاں پر جبرائیل امین اور محمد رسول اللہ ہے، دینے والے حضرت موسیٰ ہے، اور یہاں پر نبی علیہ السلام ہے، لیکن ان کے مشورے کو لے رہے، اور بار بار جا کر اپنی اس نماز کو گھٹوتی کر 5 وقت سے یہ 50 سے 5 پر لے کر آئے، 9 مرتبہ جا کر آئے۔ اللہ نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، آپ کی امت ایک پڑھیں گی، ہم آپ کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے، 1 پر 10 اور 5 پر 50 کا ثواب آپ کی امت کو ہم عطا کریں گے۔ یہ معراج کا تحفہ لے کر نبی علیہ السلام زمین پر آئے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ جو پیش آیا ہے قرآن میں، اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا کہ اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے جو ایسا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور یہ طریقے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی سورہ اسراء میں 15ویں پارے میں اللہ رب العالمین 5ویں رکوع میں اور آیت نمبر 44 میں اللہ کہتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ۔
انہو کان حلیما غفورا. تمہیں پتہ نہیں ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے اوپر نیچے جتنی مخلوق ہے یہ سب اللہ کی حمد تعریف اور تسبیح اور نماز پڑھتی ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ ہر ایک کی تعریف اور ہر ایک کی حمد اور ہر ایک کی ثنا ایسی ہے جو اللہ کی حمد کر کر وہ ثنا کرتی ہے، تعریف کرتی ہے. لہذا اس کا علم اور اس کی سمجھ تمہیں نہیں ہے. تفقہون تسبیحہم، یہ کرتی ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے. ساری چیزیں، کھڑی ہوئی چیزیں قیام میں ہے، بیٹھی ہوئی چیزیں، پہاڑ جو ہے تو تشہد میں ہے، رینگنے والی چیزیں سجدے میں ہے، اور چوپائے جو ہے تو یہ رکوع میں ہے. اللہ کہتا ہے زمین پر بھی یہ نظام ہے، آسمان میں بھی یہ نظام ہے. تو میرے بھائیو، یہ 5 وقت کی نماز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اس ماہ مبارک میں ہمیں جو عطا کیا اللہ نے یہ تحفہ، ہم اس کی قدر کریں. اس کے علاوہ اس میں خرافات اور رسومات سے بچے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو جو ہے 5 وقت کا نمازی بنائے، اور اللہ پاک ہماری نسلوں کو اس پر کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ من کل ذنب.